ذرا تصور کریں ایک ایسی سلطنت جس کی حدود مشرق میں ایران اور مغرب میں روم تک پھیلی ہوں، جہاں ایک حکمران تخت پر بیٹھنے کے بجائے رات کی تاریکی میں اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھائے، بیواؤں اور یتیموں کے دروازوں پر خاموشی سے رکھ کر واپس پلٹ آتا ہو، اور ایک فوج جو نہ کسی بادشاہ کے حکم پر میدان میں اترتی ہو، نہ دولت کی لالچ میں شمشیر اٹھاتی ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اسلام، حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو۔ یہ کوئی داستان نہیں، نہ افسانہ، نہ مبالغہ، بلکہ یہ وہ سچ ہے جو تاریخ کے سینے میں زندہ ہے، اور جس کے معمار تھے حضرت عمر، جانشین دوم امیر المومنین، عدل کا ستون۔ جب حضرت عمر نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو اسلامی ریاست ایک جانب فتوحات کے دہانے پر تھی اور دوسری جانب اندرونی نظم و ضبط کی اشد ضرورت رکھتی تھی۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے اس حقیقت کو پہچانا کہ محض جذبہ اور شمشیر کافی نہیں، ایک منظم، تربیت یافتہ اور ادارہ جاتی فوجی نظام ہی وہ ستون ہے جس پر ایک ابھرتی ہوئی امت کی طاقت ٹکی رہ سکتی ہے۔ لہذا انہوں نے پہلا بڑا قدم یہ اٹھایا کہ سپاہیوں کے ناموں کی فہرستیں مرتب کی گئیں، ہر ایک کا ریکارڈ، اس کا عہد، اس کی خدمت کی مدت، سب کچھ باقاعدہ اندراج میں لایا گیا۔ پھر تاخن اسلام میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ فوجیوں کو تنخواہیں دی جانے لگیں، ایسی تنخواہیں جو صرف جنگ سے مشروط نہ تھیں بلکہ ان کے روزمرہ کے گزارے کے لیے باقاعدہ مقرر کی گئیں۔ مزید یہ کہ فوجی سال میں مخصوص وقت کے لیے اپنے گھروں میں جا سکتے تھے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بیت المال سے مکمل سہولتیں دی جاتیں، اور وہ دلجمی سے ریاست کی حفاظت کریں اور ان کے پیچھے اہل خانہ کو کوئی فاقہ پریشانی نہ ہو۔ سرحدی سلامتی کا بھی یہ عالم تھا کہ حضرت عمر نے روم اور فارس کی سرحدوں پر مستقل فوجی چوکیاں قائم کروائیں، جہاں نگران تعینات کیے گئے جو دشمن کی نقل و حرکت پر ہر لمحہ نظر رکھتے، اور عدل کا یہ عالم تھا کہ ہر لشکر کے ساتھ ایک قاضی بھیجا جاتا، اور اگر لشکر میں کسی پر زیادتی ہو، کسی کو حق چاہیے ہو، تو عدل وہیں جنگاہ میں بھی قائم رہے۔ حضرت عمر نے دنیا کو بتایا کہ ایک مسلمان سپاہی کی اصل طاقت اس کی تلوار میں نہیں بلکہ اس کردار میں ہے جسے وہ اللہ کی رضا کے لیے سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ کے مرکز میں ایک سادہ سا کمرہ، نہ قفل، نہ دربان، نہ پہرے دار، اور یہی تھا بیت المال، ایک ایسا ادارہ جس کا مقصد دولت جمع کرنا نہیں بلکہ اسے لوگوں میں ان کی ضرورت کے مطابق بانٹ دینا تھا۔ حضرت عمر نے کیا انہوں نے تمام مال، غنیمت، زکوٰۃ، عشر اور ٹیکس کا باقاعدہ ریکارڈ تیار کروایا، بجٹ بنایا، آمدن اور اخراجات کا توازن قائم کیا، اور ریاستی خزانے کو ایک منظم ادارہ بنا دیا۔ اور سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور یہاں تک کہ نومولود بچوں کے لیے بھی وظائف مقرر کیے گئے، کیونکہ عمر کی نگاہ میں ہر انسان ریاست کی ذمہ داری تھا، اور ریاست محض طاقت کا نہیں بلکہ کفالت کا نام تھی۔ جب قحط آیا تو یہ خلیفہ وہ پہلا شخص تھا جس نے گوشت ترک کیا، دودھ سے پرہیز کیا، اور خشک روٹی اور زیتون پر صبر اختیار کیا، اور فرمایا، میں کیسے آسائش میں رہ سکتا ہوں جب میرا کوئی ایک شہری بھی بھوکا ہو۔ حضرت عمر کے عدل اور کفالت کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر آتے تھے مگر لینے والا کوئی نہ ہوتا، کیونکہ معاشرے میں کسی کو اتنی کمی نہ رہتی کہ وہ سوال کرے۔ آج دنیا فلاحی ریاست کا خواب دکھاتی ہے، مگر حضرت عمر نے 1400 سال پہلے وہ خواب عملی حقیقت میں بدل کر دکھایا تھا۔ حضرت عمر صرف ایک حاکم نہ تھے بلکہ ایک ایسا منتظم جو ہر سطح پر جواب دہی کا قائل تھا، اور جس کے نزدیک منصب کا مطلب سہولت نہیں، خدمت تھی۔ جب کسی گورنر کو مقرر کیا جاتا تو سب سے پہلے اس سے سوال کیا جاتا، کپڑوں کی تعداد، جوتوں کی جوڑی کتنی، سواری کون سی ہے، اور اگر وہ ماوارن زہد پر پورا نہ اترتا تو اسے عہدے کے قابل نہ سمجھا جاتا۔ گورنر سالانہ مدینہ بلائے جاتے، ان کے کام، مالیات اور رویے کا مکمل احتساب ہوتا، کوئی مقدس گائے نہ تھی، ہر عہدیدار عوام کے سامنے جواب دے تھا۔ حضرت عمر نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر کے قاضیوں کو مکمل آزادی دی۔ قاضی صرف علم والے نہ ہوتے
बल्कि वो ऐसे लोग होते जो तकवा, दियानत और किरदार की आला मिसाल हों। सरकारी रिकॉर्ड और डाक का बाकायदा निजाम शुरू हुआ। हुक्म मदीना से निकलता और चंद हफ्तों में मिस्र और शाम तक पहुंच जाता। ये इंतजामी सलाहियत इस वक्त की दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन थी। और सबसे खूबसूरत मिसाल, जब एक आम शख्स ने मजमा में आवाज लगाई, ए उमर, तुम्हारा चोगा दूसरों से लंबा क्यों है, जबकि बैतुल-माल से कपड़ा सबको बराबर मिला था। हजरत उमर ने अपने बेटे को बुलाया, जवाब दिलाया, वजाहत दी, और इस वक्त तक कौम मुतमईन न हुई जब तक अदल वाज़े ना हो गया। ये था वो लीडर जो अदालत में तलब हो तो रियाया की तरह खड़ा होता है और खलीफा होने के बावजूद कोई गुरूर उसके अंदर जगह ना पाता। हजरत उमर ने हमें यह सबक दिया कि खिलाफत महज ताज तख्त का नाम नहीं, ये अमानत है, ये इबादत है, और ये अपने नफस की ख्वाहिशात पर रियासती मुफाद को तरजीह देने का नाम है। आज हम जमहूरियत, गवर्नेंस और वेलफेयर स्टेट के दावे सुनते हैं, मगर जो कुछ दुनिया आज चाहती है वो सब कुछ 1400 साल पहले मदीना की गलियों में अमली तौर पर नाफिज हो चुका था। अगर हम चाहते हैं कि उमर जैसा निजाम वापस आए तो हमें सिर्फ हुक्मरान नहीं, अपना किरदार भी हजरत उमर जैसा बनाना होगा।